انٹرنیشنل ٹریڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایز اے ٹریٹمنٹ سینٹر اتھارٹی آپ این اے کو پروموٹ کرتے ہیں. این اے کی اپنی ٹریڈیشن یہ ہے کہ وہ کسی ٹریٹمنٹ سینٹر کو سپورٹ نہیں کرتے. کسی ٹریٹمنٹ سینٹر کو سپورٹ نہ کرنا اور بات ہے، لیکن ٹریٹمنٹ سینٹرز کو بیش کرنا ایک اور بات. یعنی ایز اے ہول ٹریٹمنٹ سینٹرز کو بیش کرنا، کیونکہ وہاں تھوڑا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے ہواڑ نکالنے کو. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے بھی آپ کو کبھی مدد ملی تھی اور جہاں سے آپ کو ابھی مدد ملتی ہے اور جہاں سے آپ کو آگے مدد ملے گی، آپ کو ہمبلی تمام قسم کی مدد قبول کرنی چاہیے. اور اگر ہم نے کبھی آپ کو گھر سے اٹھایا تھا تو ہمیں معافی دے دیں، کیونکہ ہمارے آپس کے جو ٹریک ریکڈ ہوتے ہیں اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ناروا سلوک بھی کر دیتے ہیں، ہم برداشت کر لیتے ہیں، پھر ہم اسے بھول بھی جاتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم محبت میں تو آپ سے آگے بڑھتے رہتے ہیں، رنجش میں ہم پیچھے ہٹتے رہتے ہیں. تو ہم آپ کو بھی یہ کہیں گے، ویسے میں نے نیا طریقہ ڈیزائن کیا ہے کہ کسی پیشنٹ کو کرائسس انٹرونشن کے وقت بہت ہی پولائٹلی، بہت ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے کا، اور اس پہ ہم نے کام بھی شروع کیا ہے اور اس کو اور بھی بہتر بنائیں گے کہ کوئی طریقہ آخری طریقہ نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیے یہ جو آئی فون ہے اس کے کتنے ماڈل آئے ہیں، اور جو اس کا 5واں ماڈل تھا یا 6واں ماڈل تھا، اب وہ اس سے بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی 14واں ماڈل ہے اور اگلے سال 15واں ماڈل آئے گا، اسی سال آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. لیکن این اے اپنے حساب سے چلتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر این اے میں جاتا ہے تو وہ بینیفٹ کرتا ہے. ہمارا خیال ہے کہ اگرچہ وہاں کوئی بری بات بھی سیکھتا ہے تو بہت سی اچھی باتیں بھی سیکھتا ہے. اگرچہ وہاں سگریٹ کے بارے میں نرم گوشہ ہوتا ہے تو بہت ساری اور باتیں ہوتی ہیں جس میں ان کا پرجوش طریقہ کار، اس کا سٹرکچر ہی ایسا ہے کہ آپ کو بڑھاس نکالنے کا موقع ملتا ہے. وہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، یار ابا بس بہت تنگ کرتا ہے، تو کہتے ہیں یار ابے ٹھیک نہیں آ رہا ہے آج کل، تو فکر نہ کر. تو وہ اس طرح کھل کے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں باپ کے خلاف. اور کتھارسس ہو رہا ہوتا ہے، کلوز میٹنگ میں وہ لگے ہوتے ہیں اور اپنی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ تم چپ کر جاؤ، یہ بات نہیں کرنی. بہت ساری ڈسکشن وہاں. دیکھیں اصل جو فائدہ ہے این اے میٹنگ کا وہ صرف ایک ہے کہ آپ گھر سے وہاں چلے گئے اور آپ نے نظر ڈالی تو 10-12 لوگ اور بیٹھے ہیں جو نشہ چھوڑے ہوئے. دیٹ از دی امپیکٹ. ہونی ڈیلی چاہیے لیکن ڈیلی نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ وہاں جب آپ گرد و پیش پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یار میں تو ان سب سے زیادہ بہادر انسان ہوں، تو میں ابھی تک کیوں نہیں کامیاب ہوا. کوئی نہ کوئی آپ وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں جس میں آپ کو یہ فیل ہونے لگتا ہے کہ یار وہ جڑا بیٹھا ہے نا پرے ایدنالوں تے موادہ، تو وہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے. وہاں جو باتیں ہوتی ہیں اس سے بڑاس وغیرہ نکل جاتی ہے. اور دنیا بھر میں یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں میں نے اٹینڈ کی ہیں، نیو یارک کی میٹنگز کی ہیں، کیلیفورنیا میں میٹنگز اٹینڈ کی ہیں، سعودیہ میں میٹنگز اٹینڈ کی ہیں، ہر جگہ. ممبر اس کا کوئی فارم نہیں فل کرتے. آپ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں این اے کا ممبر ہوں تو آپ این اے کے ممبر ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں آج تو نہیں ممبر تو آپ نہیں ہیں. یہ پکا نکاح نہیں ہوتا، بس متا ہے جو پھر ہوتا ہے، واک آؤٹ ہوتا ہے، واک ان ہو گیا، واک آؤٹ ہو گیا. پروسیجر کوئی نہیں ہے اس کا. آپ کے اندر ایک درد ہونا چاہیے، وہ ایک درد ہے جو آپ کے اندر ہونا چاہیے، بس اتنا کافی. اور ابھی کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس این اے کا سارا لٹریچر ہے، ان کی کتابیں ہیں، ان کی ٹریڈیشنز ہیں، ان کا لٹریچر ہے. میں نے بیک ان 1984 ان کے لٹریچر کو اردو میں ترتیب دیا تھا. ابھی تک بھی وہ سٹیپس موجود ہیں اور سب استعمال کرتے ہیں. تو بڑا موقع ملا اس کو اسٹڈی کرنے کا، این اے کے پروگرام کو، اور میں خود اس کا ایک حصہ ہوں. اور میں اپنی پرسنل ریکوری میں 12 اسٹیپ پروگرام کو فالو کرتا ہوں
بہت امکان ہے اس بات کا کہ جس کو کہیں سے فائدہ نہ ہو اس کو این اے میٹنگ سے فائدہ ہوگا. جو زیادہ ٹھوکریں کھائے گا اس کو آخر کار پھر این اے میٹنگ میں فائدہ ہوگا. لیکن بیچ میں وہ جو بات بتا رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی فیض ملا ہو، جہاں کہیں بھی آپ نے کچھ اچھا محسوس کیا ہو، جہاں کہیں بھی آپ کی جان بچی ہو، وہاں آپ اس احساس کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت بنی رہے گی. ان کا سلوگن یہی ہے کہ ون ڈے ایٹ اے ٹائم، یعنی ریکوری کے لیے آج کا دن بڑا اہم ہے. آپ اپنے آپ کو ایک تسلی دیتے ہیں کہ اگر تم آج کا دن نشہ نہ کرو کل کی کل دیکھی جائے گی، کیونکہ بہت زیادہ برڈن محسوس ہوتا ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے ساری عمر نشہ نہیں کرنا. تو یہ سوچ کے کہ صرف مجھے آج کا دن، اور اس کانسیپٹ سے جو اوور ایٹرز ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کا مٹن کڑھائی کھانے کو دل کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں کل سویرے پھر آپ کہتے ہیں نہیں آج شام کو، اور 2-3 دن کے بعد آپ بے شک کھا بھی لیں. مجھے رس ملائی بہت پسند ہے تو میں کئی دفعہ رات کو مجھے دل کرتا ہے میں منگوا لیتا ہوں، پر کھاتا نہیں، میں کھاتا میں اگلے دن دوپہر کو ہوں. تو اس کو 18 گھنٹے ڈیلے کرنے سے بھی بہت فائدہ ہے. روٹی بھی آپ کھاتے ہیں تو نوالا کر کے کھاتے ہیں اور تیزی سے روٹی ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ روٹی اکٹھی کھانا چاہیں تو آپ کا گلا چوک ہو جائے گا، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. سو ایک ایک بائٹ کر کے تو آپ ہاتھی کو بھی کھا سکتے ہیں، ایک ایک قدم کر کے تو آپ 10,000 میل کا سفر بھی مکمل کر سکتے ہیں. سو فائدے کا سوچا کریں، اور فائدے کا سوچنا جو ہے یہ بہت اچھی بات ہے. اور جو این اے کا پروگرام ہے اس کو ایک سیلفش پروگرام کہا جاتا ہے. اس میں آپ اپنی ذات کو، اپنی ریکوری کو، اپنے فائدے کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اس پہ گلٹی فیل نہیں کرتے. کوئی بہت زیادہ آپ کو قربانی کا پتلا بننے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ شہید وفا بننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نشے سے نجات حاصل کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں. یعنی جو بندہ بھی نشے سے نجات حاصل کرتا ہے میری طرف سے اس کو جنت کی گارنٹی ہے. اور اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کی مدد کرتے ہیں اور ان کا بچہ نشے سے نجات حاصل کرتا ہے تو وہ ماں باپ بھی جنتی ہے. میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، اس پہ مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر کوئی نشے کے خلاف جنگ جیتتا ہے یا اپنے بچے کو یا اپنے خامد کو اگر جنگ جیتنے میں مدد دیتا ہے تو وہ جنتی ہے. ہاں دیکھیں اس میں گنجائش کوئی نہیں چھوڑی ہوئی. اور ساتھ یہ کہا ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار آپ کو انٹاکسیکیٹ کرتی ہے اس چیز کی کم مقدار بھی حرام ہے. اب آپ کو کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں، پر اس کے نقصان زیادہ ہیں، اس کے فائدے کم ہیں. تو جو سائنٹیفک سٹیٹمنٹ ہیں قرآن پاک میں ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ وہاں بہت واضح ہے. اور آپ قرآن پاک کو جب پڑھتے ہیں نا تو اس کے ایک لفظ کو نہیں، ایک فقرے کو نہیں، ایک آیت کو نہیں، ان ٹوٹیلٹی لیتے ہیں. ان ٹوٹیلٹی کے اس کا میسج کیا ہے، اس سے کیا چیز جو ہے ابھر کے سامنے آ رہی ہے. ورنہ پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں آپ کو کوئی روک تو نہیں سکتا. لیکن اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور نفس مطمئن بننا چاہتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے نیک نیت ہونا تو ضروری ہے.